اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن بن جائے نا، وہ 7 بندیاں دی بخشے جاندے نے، 7 بندے بخشے جاندے ہیں، بچا لیتا ہے وہ، اگر وہ ان کو پڑھائے یا لکھائے یا کوئی اس سے افسادہ حاصل کرنا چاہے گھر میں سے، یہ تب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو اور آپ اس کی بےزتی کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ بھول جائے، حفظ کر کے بھی وہ بھول جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ نہیں، یہ کنسیپٹ بنایا ہوا بھی آپ کچھ نہ کرو، ایک حافظ قرآن بنا دے تو بھی جنت چاہیے، یہ شہید ہو جاؤ تو شہید بھی جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں، شہید صرف جنگ میں نہیں ہوتے یا بمب بن کے نہیں ہوتے، میری بہنوں سنو، شہید وہ ہوتے ہیں جو سٹرگل کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جان کیا یہ جان دے رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، تھکاں سٹ دینے، لوگ گالاں کٹ دینے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے اپنے لیگل رائٹس بھی ان کے دبا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یا ختم ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ صفائی ہستی سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کہتے ہیں۔ یا شہید وہ ہوتے ہیں اگر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ ور ہو گیا ہے اور آپ اس کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، وہ شہید ہے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے، مال تو آپ کا روز لٹ رہا ہے۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا، فوجی 2 ہوندے نے، ایک کہاں پہ بارڈر پہ جو کھڑا ہوا ہے اور ایک گھر میں، دونوں فوجی ہونے چاہیے پھر گھر بچتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ گولی کھا رہا ہے اور پیچھے والا فوجی ہے ہی نہیں، وہ مجبور ہو چکا ہے سوسائٹی میں، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ فوجی کیا رہ گیا، کیا پتہ کیا کیا نہیں ہوا بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور مجبوراً جاتے ہیں نا، خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا بھراوا، خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہاں کنوارا ہو تو ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، شوق تھا پہلے بھی، ہمارے ملک میں نوکری تو ملتی نہیں تھی، اب جڑا بھی باہروں آتا یہ کوئی تھوڑا بہت سوکھا ہوتا سی، ہر لڑکے کا خیال تھا کہ میں باہر چلا جاؤں، فلمیں تک بنائی، اج مینوں مل گیا ویزا نہیں دبئی کا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ اور پھر یہ کتنی بری بات ہے، جو آپ کے لیے ساری زندگی باہر رہا، پیسے لے کے آئے، پیسے بھیجے، آپ ان کو ووٹ کا بھی حق نہیں دے رہے، اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کے بچوں کے اوپر بھی اپنا حق جتا سکے۔ اگر اس کے ساتھ پیچھے سے کوئی اس کی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہو، تو پھر بچے ڈر رہے ہوں زندگی کے بارے میں، آگے پوری زندگی گزارنی ہے۔ میں نے یہی کہا، ایک طرف دنیا، ایک طرف اپنی عزت، اور میری عزت کو اتنی زیادہ عزیز نہیں ہے کہ میں دنیا کے اوپر داؤ لگا دوں۔ عورتوں کی عزت میرا خیال ہے بہت زیادہ، ہمارے والی عورتوں، ان کی بہت زیادہ عزت ہے، کہتے ہیں ہمیں کوئی برا نہ کہے، چاہے ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ ہے۔ میں نے یہی کہا، یہ امتحان ہے ہمارا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں، فیصلہ کیا، یہی غلط فیصلہ جب میرے گھر والے ہی نہیں کہہ رہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارا مسجدوں میں سسٹم چل رہا ہے، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، بالکل ایک دفعہ پڑھا دیا بس پڑھ لیا جی، کسی سے یہ نہیں پوچھا شادی کرتے یہ حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے تو کنے کما لیتا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ اگر عالم نہیں نہ بتا رہے میری والدہ کو، تو پھر ظاہر ہے میری والدہ ان کے ہاتھوں میں، اس کو تو اتنا پتہ ہی نہیں۔ اب وہ تو میں نہیں کہتی غلط، کہتی تو ساری دنیا نو غلط کرنا، میں کہتا کہنا میں ساری دنیا نو غلط کرنا، میں کہنا جن کی ڈیوٹی ہے، خاص کر جن کی مذہبی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ تو سچ بولے۔ ایک حلال مال اتارا رب نے، وہ حرام کر کے کھا رہے، اس کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اب دیکھیں،
یہ تو ہوا دوسرا میں یہی ہو رہا تھا تو میں ہاسٹل میں 2 مہینے رہا ہوں. ہاسٹل میں رہا مجھے پتہ چلا کہ ہادیہ کو پھر ٹیوشن بٹھا دیا. میں بھاگ کے مجھے پتہ چلا بھی ٹیچر کون ہے، غلط بولا مجھ سے. یہ ہے لڑکی بھی ہے لڑکے بھی ہیں، تھوڑی سی مکس کر کے بتا دی میری بیوی نے. میں بڑا پریشان ہوا. میں فوراً گیا. وہ فروغ ہے، وہ میرا ایک دوست ہی تھا، اس نے میں جا کے لڑکے آیا. میں نے کہا یہ بچے ہیں، ٹین ایجز ہیں، اور آپ نے ینگ رکھے ہوئے ہیں کم تنخواہوں پہ. آپ پوری تنخواہ دیں نا کسی فیمیل کو، اگر فیمیل کو پڑھانا تو فیمیل کیوں نہیں رکھتے آپ. میں لے کے آیا زبردستی، کیونکہ ایک تجربہ تو مجھے ہو چکا تھا، اب دوسرا پھر وہی کیا انہوں نے. تو کیوں؟ یہ جان کے کرتے ہیں. جن کو نہیں پتا ہمارے بچوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کٹھے بیٹھ کے پڑھ سکیں. سچ بولنا، ایمانداری سکھائیں پہلے انہیں، تاکہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی ایسا کام ہوگا تو وہ بولنے کی ہمت رکھیں. یہ نہیں ہے مدعا کسی اور سے پا دیں. آپ پہلے ان کو ایمانداری سکھائیں کہ اگر دودھ میں پانی ملاتے ہیں نا تو یہ کیمیکل نہیں ملانا. کوئی سائنسدان نہیں ہے ہمارے لوگ. ان کو پہلے وہ، اور میں ویسٹرن لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ مسئلے کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی ڈیپ انسائڈ نہیں جا رہے. ہماری قوم اس وقت لائلٹی جو ہوتی ہے وہ کھو چکی ہے، مجبور ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں، کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا. ٹرک کی بتی لگائی ہوئی تھی ہر ایک نے، ٹھیک ہے، ٹرک کی بتی، خود پڑھا نہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جتنا قرآن میں نے شیئر کیا ہے، میرے تو خیال میں اگر یہ پڑھتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. سنتے ہی نہیں ہے، گھر میں نہیں سنتے، شور مچا دیتے ہیں. اب بڑے ہی مچا دیتے ہیں تو چھوٹوں کے بعد چھوٹے سنتے ہیں. اب چھوٹے بھی پھر شور مچانا شروع کر دیں گے. یہ ہوتا ہے. اب ان کو زبردستی کرایا جا رہا ہے، مجبور ہیں یہ، یا پچھلے جو ہوئے ہیں اب یہ آپ لوگ جانتے ہو. میں تو صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بیچارے مجبور نہ ہوں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی کیونکہ بہت زیادہ پیچھے خطرناک ہوتے ہیں. وہ میں سنڈی بال نے مجھے سیدھی دھمکی دی تھی. تو میری چھوٹی بیٹی بھی ہے، ابھی وہ مکر جائے گی، لیکن میں ابھی بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں. میں کہیں اس کے ساتھ بھی ایسی زیادتیاں نہ ہو چکی ہوں، کیونکہ یہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے یہ روکنے کے لیے آئے تھے، بولنا نہیں ہے تم نے، میں بولتا رہا ہوں، بس یہی ہے. تم اپنا سوچو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تینوں پیسے دینے ہیں، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا. تو میں کبھی ٹھلا بھی پہ جانا. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک میرا دوست تھا، عالم تھا، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ انہوں اس چیز کا اجر دے. وہ آیا، اس نے کہا بیٹا میری بات سنو، تم جانتے ہو ساری بات کو، اگر تم نے یہ بات چھپائی یا بولنا بند کر دیا، قیامت والے دن تیرا گریبان ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں. بڑے غصے سے اس نے کہا، بڑا غصے سے. اب مجھے بھی تھوڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ سچویشن جانتا نہیں ہے تو میرے نال ایویں غصہ آتا پہ، میرے کو بولنا بڑا مشکل ہوا پہ، پتہ نہیں میں کیسے بول رہا ہوں. پھر میں نے تھوڑا سوچا، میں نے کہا یار ساری دنیا تمہیں روک رہی، ایک بھی بندہ نہیں ملا جو کہتا بولو. تو یہ ایک بندہ آیا ہے، چاہے اس نے غصے سے ہی کہا صحیح ہے. اس کے بعد میں دوبارہ بولنا شروع ہوا. مجھے ہر طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ تو اپنا سوچ. میں نے وہ کہا، وہ ایک آدمی جو اس کے اوپر بستی مارو، جو خود اپنا ہی خیال رکھتا ہے، دوسروں کو بتاتا نہیں. یہ مثالیں دی میں نے، یہ ساری میں نے مثالیں دی. پڑھتا رہا ہوں میں، پھر ان کو بھی کہتا رہا ہوں کہ پڑھو پڑھو پڑھو. پھر آپ میرے ساتھ بحث نہیں کرو گے. کیا یہ اگر یہ جمعہ پڑھن جاندی ہے نمازی نے، کیا ان کو مولوی نہیں بتاتے آپ کا بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ تعاون کرو. میرے ساتھ تو کوئی بحث نہیں کرتے یہ. اب گھر والوں کو انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا، ان کو انہوں نے کر لیا ہوگا.
بلیک میل مذہب کے نام پہ نیکی کر، جیسے مجھے کہہ رہے ہیں آپ نیکی کر لو. یہ میری چھوٹی بچیاں آپ لوگوں نے کیا، یہ نیکی نہیں تھی میری. یہ آپ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں، آپ دکھاوا کر رہے ہو. کوئی عورتوں کے حقوق کے لیے عورت کو نہیں برداشت کر رہی. یہی ہوا ہے. میں نے کہا جو بھی تھا میں بھول گیا. میں نے کہا میری ہی ہے، اتنا پیار دیا میں نے، اب بھی کرتا ہوں. لیکن کیا حال کیا آپ لوگوں نے، ان کے پیچھے منڈے لگا دیے آپ لوگوں نے، بچے لگا دیے. خراب کرو انہیں. جان بوجھ کے مجھے نہیں آپ نے گائیڈ کیا تو ان کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کیا ہوا، تو پھر مجھے اپنا وہ بچپن یاد آیا. یہ تو میں بچ گیا، میں کرکٹ میں آ گیا، باہر چلا گیا. میں اگر میں یہاں پہ رہتا تو مر چکا ہوتا ابھی. یہ تو اللہ کا کوئی فیصلہ تھا، کیونکہ جتنا میں خردماغ تھا، جتنا میں غصے والا تھا، یا زیادتی ہوتی تو غصہ ہی آتا ہے. میری ایک دادی ٹھیک تھی سب میں سے. کیوں؟ میں جب واپس آیا تھا نا تو میں بھی برباد ہو چکا تھا تقریباً. آپ کو کیا بتاؤں، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ. تو تھوڑا نا میں گرم طبیعت ہو گیا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا. سمجھ آ گئی تھی ٹل کرنے کا موقع نہیں. تو میری دادی نے مجھے دیکھا تو کہتی ہے ابے نالوں بھی زیادہ غصے والا نکلے. افسوس کیا اس نے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ مجھے پیار سے بلایا، پیار کی زبان اس نے استعمال کی. لیکن باقی جو دوسرے تھے نا، انہوں نے کبھی پیار کی زبان استعمال نہیں کی. وہ پیار کی زبان استعمال اس لیے نہیں کی کہ اے پیار والی باتیں آئی نہ، یہ لڑنے والے بھی رہے. مجھے وہ بات یاد آئی اب میری دادی کی، کیونکہ میری دادی مخلص تھی. اور میری دادی کے باقی سارے نہیں بانتی سی، پراواں نال سارے نال یہ وہ نال، لیکن میری دادی دے نال کسی دی بھی نہیں سی بانتی. کیوں؟ وہ خود ایک مرد تھی، وہ پورے ساری چیزیں جانتی تھی. راج بی بی تھا نام اس کا بندہ تھا. اس کو بھی پتا تھا یہ پردیسی ہے، یہ اگر کچھ بہتا بننے کی کوشش کرے گا نا، اس کو ذلیل کیا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یوتی تو سمجھتے ہیں ہمیں یہ لوگ. اس نے چپ کر کے بندے نے سمجھایا. انہوں نے آپس اینا سلوک رہا. اج یہ کہتے ہیں ان کا ورگا ایک بھی نہیں ہے. تسی بناؤ تو ہوئے نا، تسی بناؤ تو ہوئے گا نا. خود مسئلہ بنایا جاتا ہے، مسئلہ بنا کے اس کو بندے کے ذریعے حل کروایا جاتا ہے، اور بندے کی تعریف ہوتی بھی. یہ ہو رہا ہے. جب بندہ نہ منے تو چل پھر بدنام ہون تو گل کرن کا ہی نہیں پتا. یہ جو دماغ ان کے بہت تیز تھے، آپ لوگوں نے ان کو غلط استعمال کیا، یہ غلط سائڈ پہ چلے گئے. میں نہیں سمجھ سکا ابھی تک ان کو. بہرحال یہ ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہو. بچیوں کا قصور، بچیاں میں دیکھتا ہوں، مجھے لوگ جس طرح گالیاں نکالتے ہیں، جس طرح وہ ڈائلاگ مارتے ہیں، میرا دل پھٹ جاتا ہے. میں دھیاں کول جانا، مینوں دس دیاں نہیں. میں کئی باری کیا پتر مینوں دسو تو صحیح، جے تواڈے نال کوئی زیادتی ہوندی ہے، یہ ہے وہ. کئی دفعہ آئے نے لے کے گئے، کھو کے لے کے گئے میرے کو. میری بڑھی پیش ہے. ہوں یہ بھاویں عقل آ گئی ہوگی، کوئی تھوڑی بہتی آئی بھی ہوگی، کیا نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں گا تو یہ تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ میں آپ کو سیکس کی کیا بات بتاؤں، سیکھنا نہیں ہوتا انہوں نے، بس جو اس کو آتا بس وہی ہے. تو اس کے بعد آپ ذلیل ہیں، کیونکہ آپ کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں کہ آپ ٹھیک ہو، آپ نشہ کرو جا کے. اور میں نے کہا میں نے اتنی عورتیں رکھی ہیں، میرے 2 شادی. یہ نہ کہنا کہ میں اتنے جوگا نہیں ہے، تیرے جگرولا ہے. یا تمہیں سیکھنے کو ایک نہیں سیکھی یار، انہیں آخیا نا بھی یار نہیں ایویں کر لے. ساری زندگی ضد بن کے نہیں کیتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ان کو آپس میں مخالف کیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر مان لیں، ساس نے کیا ہے، پیو نے کیا ہے، مان لو، ان کا دل خوش ہو جائے گا. نہیں،
یہ ہے ان کی آکڑ بہت زیادہ ہے، اور یہ نہیں پتا انسانوں نے سیکھنا ہی غلطی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ساڈے کول غلطی ہوئی ہی نہیں کدی۔ یہ تو بندہ بھی وہ لبھتے ہیں، نبی بھی وہ لبھتے ہیں پہ جڑا بالکل دھوتا ہو، جن کو جڑا گریا بھی نہ ہو، جس سے غلطی ہوئی ہی نہ ہو۔ یار کوئی انسان بتاؤ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ ایک یتیم بچہ ہے، ایسے معاشرے میں پل رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا اس کو کسی غلط ڈگر پہ نہیں ڈالا ہوگا لوگوں نے؟ ایسے ہی ایکسپیرینس سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ہڈ بیتی ہے۔ جی بیٹا میں نے آگے دیے تو تھے، اتنا نہ کھایا کرو۔ 20 روپے میں نے 20 روپے نے تیرے دیے، چل میں دیتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو نہ دے، زیادہ نہ مانگا کرو، کیونکہ جب میرے پاس ڈھیر سارے آئیں گے نا پھر میں دے دوں گا۔ ابھی یہ لو، اب 50 ہو گئے تمہارے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔